شکریہ کہ آپ لوگ ہماری اس پریس کانفرنس میں اور ہماری بات کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں ویمن پارلیمنٹیرین کوکس کی قرارداد پیش کی گئی، جس کو مشترکہ طور پر تمام ایوان نے منظور کیا۔ اس مشترکہ قرارداد کے منظور ہونے کے بعد ویمن پارلیمنٹیرین کوکس جو ہے وہ باقاعدہ ایک باڈی بن چکی ہے، اور بلوچستان کا جو ویمن پارلیمنٹیرین کوکس ہے وہ ایک نوٹیفائڈ باڈی ہے، جس کی لیگل سٹینڈنگ اور لیگل سٹیچر جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے برابر ہوتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبے کی خواتین کے حقوق کے لیے، ان کے ترقی و ترویج کے لیے مشترکہ طور پر تمام اراکین اسمبلی، خواتین اراکین اسمبلی بلا تفریق کہ وہ ٹریجری بینچز سے ہیں یا اپوزیشن بینچز سے ہیں، وہ مل کر کام کرتی ہیں۔ گزشتہ روز جو اسمبلی میں ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی، اور جو محرکات تھے اس کے وجہ اس کی ایک یہی تھی کہ جو چند روز پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئی اسمبلی ہال میں جو کہ ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ خواتین اراکین اسمبلی ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بلا تفریق بلا تخصیص تمام صوبے کی خواتین کے لیے کام بھی کریں اور ان کے حقوق کی بات بھی کریں۔ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے، تو دیکھیے ہم نہیں چاہتے کبھی بھی کہ خواتین کی عزت جو بلوچستان کا ایک خاصہ ہے، تمام ملک میں اگر آپ دیکھیں صرف بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر خواتین کو ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ ایک ہی جیسی عزت دی جاتی ہے، اور ایک ہی رویہ جو ہے، اور وہ ہے کہ رواداری کا رویہ اور عزت داری والا رویہ، وہ اس کے حساب سے خواتین کو معاشرے میں جگہ دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں ہم تمام خواتین اراکین اسمبلی بحیثیت ممبر پارلیمان، ہمارے لیے یہ بات باعث شرم بھی ہے، باعث تکلیف بھی ہے، اور ہمارے لیے ناقابل قبول بھی ہے، کیونکہ بلوچستان کی یہ صوبائی اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جو صوبے کا اعلیٰ ترین فورم ہے، اور یہاں پر ہمیشہ سے رواداری، روایات اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہماری اسمبلی میں ایسے واقعات کا ہونا ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، اور ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہے کہ اس کے محرکات دراصل تھے کیا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبے کے اعلیٰ ترین ایوان کو بے وقت قرار دیا جائے؟ کیا یہ اس لیے دیا گیا کہ جو صوبے کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو بے وقت کیا جائے؟ یا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبے کی ترقی یا صوبے کی حکومت جو ایک سٹریم لائن کر کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو روکا جائے یا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے؟ ہم سب اراکین اسمبلی، خاص طور پر خواتین اراکین اسمبلی اس بات پر یکجا ہے، اور ہمارا ایک ہی موقف ہے۔ وہ موقف یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کی خواتین کے لیے، چاہے وہ پارلیمان میں ہوں، کسی بھی فورم پہ ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہو، کہیں پہ بھی وہ سیاسی طور پر کوشش کر رہی ہیں، ان سب کے لیے ہم مل جل کر مشترکہ کوشش کریں، اور وہ عزت اور وہ مقام جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ صوبے کی ہر خاتون کو ملنا چاہیے۔ بات یہ ہوئی کہ پرامن احتجاج کے اوپر جو ہے اس طرح کی چیزیں کی گئی۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، یقیناً ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تب۔ پرامن احتجاج کے لیے اگر کوئی بھی، جیسے ہماری بہن مارنگ نے بھی احتجاج کیا، اور وہ بھی اس طرح اگر احتجاج کرنا چاہتی ہیں تو بالکل ان کا حق ہے، لیکن احتجاج کی جگہ انتظامیہ اور حکومت کا اختیار ہے۔ اس کے حساب سے جہاں وہ کہیں گے ہم ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، بلکہ ہم خواتین اراکین اسمبلی ان کا موقف اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے۔ جس پلیٹ فارم پہ وہ کہیں گی ہم وہاں پہ بھی ان کا موقف بیان کریں گے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کیا جائے۔ چیزوں کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شاید صرف ایک رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔
ہم خواتین اراکین اسمبلی چاہتے ہیں کہ ہمارا فورم جو بلوچستان اسمبلی کا فورم ہے، جو بلوچستان ویمن پارلیمنٹری کوکس کا فورم ہے، وہاں سے ہم صوبے کی تمام خواتین کے لیے بات کریں. اسی سلسلے میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس پر جو ہے اپنا اپنا ایک موقف بیان کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا باللہ ولیوں وکفا باللہ نصیرہ. اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بلوچستان بالکل صحیح سمت کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا دشمن. ہمیں اسے سمجھنا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اس کا سدباب کیا جائے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، نفرت کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اس کا سدباب ہونا بے حد ضروری ہے. ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے، لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا. یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. کچھ فیک نیوز، کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی چادر کھینچنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے. ہماری یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تک پہنچنے میں کس قدر تاخیر کا شکار تھے وہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض جو تھے، بہت سے ایسی جانیں تھیں، بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس دھرنے کی وجہ سے. تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے. اور ضرور آپ احتجاج کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائض ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کا جھنڈا، پاک فوج، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جی تھینک یو. مائک آگے آ کر جائے گا. جوہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا آپ کا اور ہم سب کا جائز حق ہے. بلوچستان کی ہر ماں، بہن، بیٹی ہماری ماں، بہن، بیٹی ہیں. چونکہ ہم لوگ خود بلوچ خواتین ہیں. پرتشدد ماحول سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بگڑتے ضرور ہیں. ہماری اپنی بہن مارنگ سے یہ ریکویسٹ ہے، تمام پارلیمنٹیرین خواتین سے کرتی ہیں، ان سے درخواست کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے پہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. جی تھینک یو. جس سے کہ باقی ہمارے بہنوں نے بتایا، ہماری خواتین پارلیمنٹیرینز نے بتایا، بالکل اسی ٹاپک پہ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ہر شہری کا حق ہے. اس ملک کے قانون نے، آئین نے یہ حق سب کو دیا. لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پروٹیسٹ مینز کے قانون اور آئین کے دائرے اختیار میں رہ کر
کیونکہ قانون نے ریاست کو اور شہری کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں. تو وی ہیو ٹو کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پھر ہماری پروٹیسٹ جو ہوں گی, جو ہمارے معاملات ہوں گے, اسی حساب سے ہوں. وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے, اور پیسفل پروٹیسٹ کو ہم نہ صرف ان کا حق سمجھتے ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ BYC جو ابھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے گوادر میں, گوادر راجی موچی کے نام سے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ گوادر میں ابھی ہمارے بہت سارے سی پیک کے ایونٹس ہونے والے ہیں, سی پیک کے ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں, سی پیک کے حوالے سے بہت ساری ہماری میٹنگز ہونے والی ہیں. اس کے علاوہ ہماری نیشنل پروگرامز ہونے والے ہیں. بلوچستان گرین پروجیکٹ کے حوالے سے گوادر میں پروگرامز ہونے والے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے. تو بہت ساری چیزیں ہماری آلریڈی شیڈیولڈ ہیں. تو جو ڈیٹس وہ بتا رہے ہیں, جن ڈیٹس میں وہ کہتے ہیں